إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أجمعين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. حمد و صلاۃ کے بعد اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر اور رب کریم کا بڑا ہی احسان ہے کہ جس رب کائنات نے ہم گناہگاروں کو شکل انسانی میں پیدا فرمایا اور ہمیں طرح طرح کے انعامات، اکرامات اور عطاؤں سے نوازا، بالخصوص ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہمیں ایسے ہادی اور رہبر عطا فرمائے کہ جن کے بتائے ہوئے احکامات پر اگر ہم عمل کریں ہم دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں. حضرات محترم، یہ ربیع الثانی کا بابرکت مہینہ ہے اور اس مہینے کے اندر پوری دنیا میں سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر الجیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آراس، آپ کے ایصال ثواب کے لیے 11ویں شریف اور آپ کی تعلیمات اور افکار کو پوری دنیا میں آپ کے چاہنے والے بڑے دوام کے ساتھ بیان کرتے ہیں. کسی بھی شخص کے افکار، اس کی تعلیمات اور اس کا ذکر دنیا میں اس قدر عام ہو جائے، شرق، غرب، شمال اور جنوب میں یکساں لوگ اللہ کے اس عظیم ولی کا ذکر کریں، ان کی تعلیمات کو بیان کریں اور ان کی تعلیمات اور افکار کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے کوشش کریں، تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اللہ کے اس ولی نے اپنی ظاہری حیات کے اندر دنیا میں جتنے بھی دن یا سال گزارے ہیں اس سجدوں میں اخلاص تھا، اس کی عبادت میں اخلاص تھا، ان کے علم میں اخلاص تھا، ان کی تعلیمات میں اخلاص تھا. تو خداوند قدوس اپنے ان محبوب بندوں کے اخلاص پر بھری اور اخلاص پر مبنی گفتگو کو اور اخلاص پر مبنی زندگی کو جب اپنی بارگاہ میں قبول کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے ذکر کو عام کر دیتا ہے. کیوں؟ کہ انہوں نے اپنی زندگی خدا کے لیے وقف کی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ انعام میں ان کے ذکر کو ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی لوگوں کی زبانوں پر جاری کر دیتا ہے. کیوں؟ میرے رب کا یہ فیصلہ ہے
کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، جو بندہ دنیا میں رہ کر کوئی نیک کام کرتا ہے، احسان سے مراد بندہ اپنے اوپر احسان کرتا ہے، خدا کی ذات پر کوئی احسان نہیں کر سکتا، لیکن جو بندہ اللہ کا اور اس کے رسول کا فرما بردار اور مطیع ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے نام کو ڈوبنے نہیں دیتا، کیونکہ میرے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ فرمایا کہ تم دنیا میں بندہ ہو کر اپنے رب کا ذکر کرو۔ فرمایا جو اللہ کا ذکر دنیا میں بندہ ہو کر کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اذکرکم، میں رب ہو کر اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اور حدیث کے مطابق اگر کوئی تنہائی میں خدا کا ذکر کرتا ہے تو وہ وحدہ لا شریک اپنے اس بندے کا ذکر کرتا ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس بندے کی عظمتوں کا کون اندازہ لگا سکتا ہے کہ جس کا تذکرہ میرا رب خود فرمائے۔ جس طرح کہ قرآن حکیم فرقان مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے جو محبوب اولیاء ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ان پر خوف کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے دنیا میں رہ کر اپنے لیے کچھ کیا ہی نہیں، ان کا جینا بھی خدا کے لیے، ان کا مرنا بھی خدا کے لیے، ان کا ایک ایک سانس اپنے رب کے لیے وقف تھا۔ تو جب بندہ خدا کا ہو جائے تو پھر خدا اس کا ہو جاتا ہے، جس طرح کے احادیث کے اندر اس طرف اشارہ دیا گیا ہے۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کان للہ وکان اللہ لہ، حضور نے فرمایا جڑا خدا دا ہو جائے تو پھر خدا اس دا ہو جاتا ہے۔ من کان للہ، کہ جو اللہ کا ہو جائے، وکان اللہ لہ، تو خدا اس کا ہو جاتا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ جب بندہ اپنی زندگی کو، اپنی فکر کو، اپنی تعلیمات کو، اپنی عبادات کو، اپنے معاملات زندگی کو اپنے رب کے لیے وقف کر دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے سجدوں کو بھی زندہ کر دیتا ہے، اس کی تعلیمات کو بھی زندہ کر لیتا ہے، اس کے افکار کو بھی زندہ کر لیتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال ہمارے سامنے کیا ہے کہ دیکھیں کہ سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر الجیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو دور ہے، یہ 471 ہجری آپ کی پیدائش بتائی گئی ہے۔ کتنی؟ 471 ہجری سے مراد یہ ہے کہ تقریباً آج سے 1000 سال پہلے کا غوث اعظم کا دور ہے۔ کتنا؟ آپ مجھے بتائیں کہ 100 سال اگر ہمارے آباء و اجداد میں سے کسی کے گزر جائیں تو ہم بھول جاتے ہیں، لیکن 1000 سال سے زائد عرصہ گزرنے کے بعد جب بھی نام لیا جاتا ہے محبوب سبحانی الشیخ عبد القادر الجیلانی المعروف حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ سب کے نگاہیں، آپ لوگوں کی سوچ، آپ لوگوں کا تصور، آپ لوگوں کا خیال بغداد پہنچتا ہے یا کہ نہیں پہنچتا؟ حالانکہ ہم نے نہ غوث پاک کا دور پایا ہے، نہ غوث پاک کو دیکھا ہے، اور نہ جو ہے وہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں مجھ سمیت جو ابھی تک وہاں بغداد بھی نہیں جا سکے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ جب دنیا کے ہر کونے میں جب ان کا نام لیا جائے، بچہ ہو یا بچی ہو، مرد ہو یا عورت ہو، بوڑھا ہو یا جوان ہو، اس کے ذہن کے اندر، تصور کے اندر فوراً آ جاتا ہے کہ رسول اللہ کی آل میں سے غوث پاک ایک ایسے ولی کامل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پورے جہان کی ولایت کا شہنشاہ بنایا ہے۔ تو انسان کا تصور، اس کے خیالات، اس کی محبتیں فوراً غوث پاک کی تعلیمات اور افکار کی طرف چلی جاتی ہیں۔ تو جب ہم نے غوث پاک کو دیکھا نہیں، ہم نے ان کا زمانہ پایا نہیں، لیکن ہم میں سے ہر ایک ان سے واقف ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے جو دنیا میں رہ کر عبادت کی ہے وہ اللہ نے اپنی بارگاہ میں قبول کی ہے، جو قیام کیے ہیں وہ میرے رب نے اپنی بارگاہ میں قبول کیے ہیں۔ انہوں نے جس اخلاص اور محبت کے ساتھ رب کریم کی بارگاہ کے حضور جو ہے وہ قیام اور قعود اور سجدے اور تلاوت کیے ہیں،
اللہ تعالیٰ نے انہیں اس اخلاص کو اپنی بارگاہ اقدس کے اندر قبول کر لیا ہے، کیونکہ میرے رب کا فیصلہ ہے کہ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اس لیے مفسرین اور محدثین نے فرمایا ہے کہ روئے زمین کے اوپر جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں یہ رسول اللہ کے مشن کے سفیر ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے آگے سے حجابات کو ہٹایا ہوتا ہے، یہ مشاہداتی دنیا کے شاہسوار ہوتے ہیں۔ مشاہداتی دنیا کا شاہسوار کا معنی یہ ہے کہ خداوند قدوس نے ان کو ایسی معرفت عطا کی ہوتی ہے، وہ آنے والا زمانہ ہو یا گزرا ہوا زمانہ ہو یا موجودہ زمانہ ہو یا زمین کے نیچے کا منظر ہو یا آسمانوں سے اوپر کا منظر ہو، خدا نے ان کے سامنے سے حجابات کو ہٹایا ہوتا ہے، اللہ نے انہیں معرفت کا نور عطا کیا ہوتا ہے، اور وہ اس معرفت کے نور سے پہلے دیکھتے ہیں اور پھر بولتے ہیں۔ اس لیے ان کو کہتے ہیں کہ یہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں یہ مشاہداتی دنیا کے شاہسوار ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یہ پہلے دیکھتے ہیں اور پھر بولتے ہیں۔ اس لیے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اخلاص کی بنا کے اوپر، للہیت کی بنا کے اوپر، اور دین کے علم جو خدا نے ان کو عطا کیا تھا اس بنا کے اوپر، اور رسول اللہ سے محبت اور اطاعت جو اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے میں نقش کر دی تھی، اس بنا کے اوپر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان فرماتے ہیں کہ میرے رب نے میرے سامنے سے سارے حجابات کو ہٹا دیا، اور اس منظر کی منظر کشی خود کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب میں اپنی نظر کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہوں تو فرماتے کہ نظر من در لوح محفوظ است، کہ بیٹھا فرش زمین پر ہوتا ہوں اور لوح محفوظ پر اپنے غلاموں کی لکھی ہوئی تختیوں پڑھ کر سنا سکتا ہوں۔ یہ خدا نے مجھے نگاہ عطا فرمائی ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ جب میں زمین کے نیچے نظر دوڑاتا ہوں تو تخت الثری کو، یعنی زمین کی ابتدا کو، ساتوں زمینوں کی جو ابتدا ہے اس کو بھی اپنے سامنے دیکھتا ہوں۔ اور اسی لیے فرماتے ہیں جب زمین کے اوپر نظر دوڑاتا ہوں، اس منظر کو بھی سرکار غوث اعظم بیان فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے نگاہ عطا فرمائی ہے، میں جب زمین کے اوپر نظر دوڑاتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے شرق، غرب، شمال، جنوب، ایسٹ، ویسٹ، ساؤتھ اور نارتھ کو میرے سامنے بے حجاب کر دیا ہے۔ کہتے نظر تو الی بلاد اللہ جمعا کا ہر دلتن علی حکم اتصالی، تمام جہان کو اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح رائی کے دانے کو دیکھتا ہوں۔ یعنی مشرق بھی میرے سامنے سے غائب نہیں ہے، مغرب بھی میرے سامنے سے غائب نہیں ہے۔ یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مشاہدے کو خود بیان فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے اپنی بارگاہ میں جب قبول کیا اور اللہ کے رسول نے جب مجھے اپنی بارگاہ میں قبول کر کے اپنے دیدار سے شادکام کر کے اپنا لعاب دہن مجھے عطا فرمایا تو پھر منہ سے جو بات نکلتی تھی وہ لوگوں کے دلوں پر بھی اثر کرتی تھی، لوگوں کی روحوں پر بھی اثر کرتی تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ علماء اور محدثین اور اہل سیر نے لکھا ہے کہ جب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ درس دیا کرتے تھے، دروس دیا کرتے تھے، تو آپ کے ایک ایک درس کے اندر 40 ہزار کا اجتماع ہوتا، 50 ہزار کا اجتماع ہوتا، 1 لاکھ کا اجتماع ہوتا، اور بعض روایات کے مطابق 70 ہزار کا اجتماع ہوتا۔ لیکن اس پورے اجتماع کے اندر نہ کوئی ساؤنڈ سسٹم، نہ اسپیکر، نہ کوئی ایسا کوئی سسٹم کہ لوگوں تک آواز پہنچائی جائے، لیکن جو بندہ 3 فٹ کے فاصلے پر بیٹھا ہوا ہے وہ بھی غوث اعظم کی وہی آواز سنتا تھا جو 70 ہزار فٹ دور بیٹھا ہوتا تھا، اس کے کان میں بھی وہی آواز جاتی تھی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب اللہ کا بندہ عبادات کے ذریعے، نوافل کے ذریعے، اخلاص کے ذریعے اپنے رب کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو وہ پھر اپنے رب کے قرب کے اندر اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنے انوار اور تجلیات کے اندر اس قدر خداوند قدوس اس پر کرم فرما دیتا ہے، فرمایا اس کا اپنا کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ من کان للہ وکان اللہ لہ، اس کا دیکھنا بھی خدا کے لیے، اس کا پکڑنا بھی خدا کے لیے، اس کا چلنا بھی خدا کے لیے، اس کا سننا بھی خدا کے لیے، اس کا بولنا بھی خدا کے لیے۔ وہ اپنی مرضی سے کوئی عمل نہیں کرتا۔ کیوں؟
کہ وہ اپنے آپ کو اپنے رب کے لیے وقف کر دیتا ہے. جب اپنے رب کے لیے وقف کر دیتا ہے اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کو اپنی زندگی کا مطمع نظر بنا لیتا ہے، مقصد بنا لیتا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین اس کی کسی بات کو ٹالتا نہیں ہے. دیکھتا ہے تو حجابات مشرق اور مغرب تک جو ہے وہ اٹھ جاتے ہیں. آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو لوح محفوظ تک نظر پہنچ جاتی ہے، اور زمین کے اوپر نظر دوڑاتا ہے تو تخت الثری تک نظر پہنچتی ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر ایک ولی کی نظر کا یہ عالم ہے تو نبی کی نگاہ کا کیا عالم ہوگا؟ نبی کی نگاہ کا کیا عالم ہوگا؟ اس کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ نہیں، کوئی نہیں لگا سکتا. لیکن اس چیز کو سمجھنے کے لیے ایمان کے ساتھ محبت الہی اور محبت رسول ضروری ہے. دل کے اندر نفاق نہیں ہونا چاہیے، دل کے اندر بغض نہیں ہونا چاہیے، دل کے اندر حسد نہیں ہونا چاہیے. جب دل کینے سے پاک ہوگا، حسد سے پاک ہوگا، دماغ فطور اور فتنے سے پاک ہوگا، اور اس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوگی، تو پھر ہر بات سمجھ میں آئے گی. اور جب سمجھ میں نہیں آئے گی، آپ مجھے بتائیں کہ نگاہ غوث کا یہ عالم ہے کہ نظر من در لوح محفوظ است فرما رہے ہیں، اور نگاہ غوث کا یہ عالم ہے کہ جب وہ زمین پر دیکھتے ہیں تو تخت الثری تک جاتی ہے. تو نگاہ مصطفیٰ کا کیا عالم ہوگا؟ لیکن نہ سمجھنے والوں نے یہ بھی کہہ دیا نعوذ باللہ من ذالک کہ حضور کو تو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں. ایسے بھی بدبخت دنیا کے اندر آئے ہیں. لیکن کیوں؟ یہ ان کا قصور نہیں ہے، ان کی عقلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے. اور جن کی عقلوں سے حجابات کو ہٹا دیا جاتا ہے، جن کے دل سے پردے اٹھ جاتے ہیں، اور جن نگاہوں اور جن دلوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت آ جاتی ہے، اور محبت اور اطاعت کا نور آ جاتا ہے، پھر خداوند قدوس ان کی زبان کے اندر ایسی تاثیر پیدا کر دیتا ہے کہ بیٹھا 3 فٹ کے فاصلے پر بیٹھا ہوا بھی غوث پاک کی آواز کو اسی طرح سن رہا ہے، اور 70,000 فٹ کے فاصلے پر بیٹھا ہوا بھی غوث پاک کی آواز کو اس طرح سن رہا ہے. اس لیے علماء اور محدثین نے لکھا کہ یہ جو اولیاء کاملین ہوتے ہیں یہ اللہ رب العالمین کے سفیر اور رسول اللہ کے سفیر ہوتے ہیں، اور یہ اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے. ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے، یہ اس ڈیوٹی کو ادا کرتے ہیں. آپ دیکھیں کبھی جنگلوں میں نظر آئیں گے، کبھی ویرانوں میں نظر آئیں گے، کبھی غاروں میں نظر آئیں گے، کبھی ہزاروں اور لاکھوں کے اجتماعات میں نظر آئیں گے. اور کوئی بھی بندہ یہ دعویٰ، ان میں سے بھی کوئی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں خدا کا ولی ہوں. کیوں؟ کہ ان کی ولایت کا اعلان میرا رب خود فرماتا ہے. پھر دنیا کائنات خود تسلیم کرتی ہے کہ یہ شخص کون ہے اور اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. قرآن حکیم فرقان مجید کے اندر اللہ رب العالمین کی محبت کیسے ملتی ہے، رسول اللہ کی محبت کیسے نصیب ہوتی ہے، جس کا میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک کو تھوڑا سا ایک آیت پیش کر کے اس کا ترجمہ پیش کیا تھا. آج اس سے آگے والے منظر کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. قرآن کریم فرقان مجید کا پارہ نمبر 3 ہے. سورہ کا نام ہے سورہ آل عمران، اور سورہ نمبر بھی 3 ہے، اور اس کی آیت نمبر ہے 31 اور 32. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے قل، اے میرے محبوب اپنی زبان اطہر سے اپنی امت کو بتا دیجئے، اپنی زبان اطہر سے اعلان کر دیجئے، اپنی زبان اطہر سے کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، یا اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو. آج کل آپ نے دیکھا انہیں جگہ جگہ آپ کہتے ہیں جی ہم تو توحید پرست ہیں، ہم توحیدیے ہیں، اور زبان پر رسول اللہ کی گستاخی چل رہا ہے، دعویٰ توحید کا ہے. ہم تو توحید کو فالو کرتے ہیں اور زبان پر رسول اللہ کی گستاخی چل رہی ہے. علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ بندہ اگر ساری زندگی سجدہ کرتا رہے، ساری زندگی جو ہے وہ کلمہ شریف پڑھتا رہے اور یہ لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، اس وقت تک وہ مومن نہیں ہوگا، اس کی عبادت اور سجدہ قبول نہیں ہوگا جب تک وہ دل و زبان کے ساتھ محمد اور رسول اللہ کو تسلیم نہیں کرے گا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی تسلیم نہیں کرے گا، فرمایا اس کے سجدے بھی قابل قبول نہیں ہیں. اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. ہمارے سامنے قرآن اس منظر کو بیان کرتا ہے. شیطان سے بڑا بھی کوئی توحید پرست تھا؟
اس کا نام عزازیل تھا. کیا نام تھا؟ اور یہ معلم الملائکہ تھا، فرشتوں کا استاد تھا، اور اپنے آپ کو سب سے بڑا توحید پرست آج بھی کہتا ہے. لیکن راندہ درگاہ کب ہوا؟ جب شیطان نے اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی. خدا نے نہیں دیکھا کہ اس کا یہ معلم الملائکہ ہے، یہ نہیں دیکھا کہ اس کی اتنی بڑی عبادت ہے، یہ نہیں دیکھا کہ اس کا اتنا بڑا علم ہے، یہ نہیں دیکھا کہ اس نے اتنے بڑے اللہ کی بارگاہ میں سجدے کیے ہیں اور اتنے بڑے اس نے جو ہے وہ مجاہدے کیے ہیں. فرمایا تو نے میرے نبی کی گستاخی کی ہے تو قیامت تک کے لیے مردود ہے. آپ مجھے بتائیں کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی گستاخی کرنے پر، نافرمانی کرنے پر، بغض آدم علیہ السلام کو دل میں رکھنے پر قیامت تک کے لیے شیطان مردود ہو گیا ہے. اور انسان اپنے آپ کو نبی کا امتی بھی کہے اور نبی کی شان میں گستاخی بھی کرے. اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا سے جو عذاب کو اٹھایا ہے نا، وہ صرف اس لیے اٹھایا ہے کہ اس زمین یہ جو زمین ہے نا، میرے مصطفیٰ کے وجود کو ٹچ کر رہی ہے. اس زمین کے اوپر میرے مصطفیٰ قیامت تک مدینہ طیبہ کے اندر سبز گنبد کے اندر حجرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اندر اور اپنے مزار پر انوار کے اندر میرے مصطفیٰ جلوہ فرما ہیں. اس لیے ہمارے گناہ گزشتہ امتوں سے بھی بڑے بڑے گناہ ہیں، لیکن اللہ عذاب اس لیے نہیں بھیج رہا کہ اس زمین پر مصطفیٰ کا وجود موجود ہے. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا بھی ہے کہ محبوب ہم عذاب اس لیے نہیں بھیجتے کہ وَأَنْتَ فِيهِمْ، آپ ان کے اندر خود موجود ہیں، آپ کی موجودگی میں اللہ عذاب نہیں بھیجے گا. رحمت للعالمین. اس لیے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ محبوب آپ فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کے دعوے دار ہو تو فاتبعونی، تو پھر دل و روح کے ساتھ مجھ مصطفیٰ کی اتباع کرنی پڑے گی، مجھ مصطفیٰ کی پیروی کرنی پڑے گی، سنت رسول کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی، دین مصطفیٰ کو اپنی زندگی کا شعار بنانا پڑے گا. پھر انسان کی اپنی عقل کی بات نہیں چلے گی. اس لیے فرمایا کہ یہ جو دین ہے یہ اطاعت مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ اور فرما برداری مصطفیٰ کا نام ہے. فرمایا کہ میرے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے کہ اگر تم خدا کی محبت کے دعوے میں سچے ہو تو پھر تم جس طرح اللہ سے محبت کرتے ہو اسی طرح تمہیں میرے رسول سے محبت کرنی پڑے گی، مصطفیٰ کی اتباع کرنی پڑے گی. فرمایا جب تم مصطفیٰ کی اتباع کرو گے، جب تم میرے مصطفیٰ کی پیروی کرو گے، جب تم میرے مصطفیٰ کی سنت پر عمل کرو گے، جب تم اپنی زندگی کا شعار مصطفیٰ کریم کی محبت اور آپ کی سیرت اور آپ کے افکار اور آپ کی اخلاق اور آپ کے کردار کو اپنی زندگی کے اوپر اپلائی کرو گے تو پھر کیا کرے گا؟ پھر اللہ فرماتا ہے پھر تمہیں محبت کا دعویٰ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ تمہیں مصطفیٰ کے رنگ میں رنگ دے گا، اور جب مصطفیٰ کے رنگ میں رنگ جائے تو پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، جب تم اس کا چہرہ دیکھو گے تو تمہیں خدا یاد آ جائے گا. کیوں؟ کہ اللہ والوں کے چہروں پر خدا نے نور رکھا ہوتا ہے. وہ چہرے ہوتے ہیں جو سنت مصطفیٰ اور سیرت مصطفیٰ کے تابع ہوتے ہیں. تو سرکار غوث اعظم محبوب سبحانیہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری زندگی محبت خدا اور محبت مصطفیٰ کے اندر گزری ہے. رسول اللہ کی محبت کے اندر آپ کی پوری زندگی گزری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر میرے مصطفیٰ کی محبت کا جو صلہ غوث اعظم کو عطا فرمایا کہ آج 1000 سال گزرنے کے بعد ہم میں سے ہر ایک واقف ہے کہ غوث پاک کون ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کون ہیں، ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، ان کی رفعت کیا ہے. اللہ اکبر. تو میرے دوستو اس دنیا کے اندر رہنے کے لیے اپنے آپ کو ہمیں دین کا اور شریعت کا پابند کرنا ہوگا. فرمایا کہ جب تم مصطفیٰ کی پیروی کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ. پہلے تم لوگوں کو بتاتے پھرتے تھے میں توحیدی ہوں، پہلے تم لوگوں کو بتاتے پھرتے تھے کہ میں اللہ تعالیٰ دے نال بہت بڑی محبت کردا. فرمایا پھر جب تم مصطفیٰ کے ہو جاؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، خدا تم سے محبت کرے گا. اور کمال یہ ہے، کمال تو اس کا ہے کہ جس سے خدا محبت کرے. یوں تو محبت کے بڑے دعوے دار ہیں دنیا کے اندر، لیکن کامیاب انسان کون ہے؟ جس سے خدا محبت کرے.
اور حدیث کے مطابق میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جس سے خدا محبت کرتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی مقبولیت کا، اس کے مقام کا، اس کی عظمت کا، اس کی رفعت کا اعلان بھی اپنی شان کے مطابق کراتا ہے۔ نبی پاک کے حدیث پاک کے اندر حضور نے فرمایا کہ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ جبریل کو بلاتا ہے اور جبریل کو بلا کر فرماتا ہے کہ جبریل، تیرا رب دنیا میں فلاں سے محبت کرتا ہے، تو بھی اس سے محبت کر۔ کیا فرمایا؟ تو بھی اس سے محبت کر۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ جبریل آسمانوں میں میرے اس بندے کی محبت کا اعلان کر دے۔ پھر فرمایا کہ جبریل آسمانوں میں اعلان کے بعد زمینوں پر بھی میرے اس بندے کی محبت کا اعلان کر دے۔ حضور نے فرمایا کہ جب جبریل علیہ السلام پھر ساتوں آسمانوں پر اعلان کرتے ہیں کہ ساتوں آسمان کے رہنے والے فرشتوں سنو، ساتوں آسمان میں رہنے والی حور و غلماں سنو، اللہ تعالیٰ دنیا میں فلاں بن فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ فرمایا ساتوں آسمان کے اندر جتنے خدا کے فرشتے ہیں سارے کے سارے اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جب جبریل زمین پر اعلان کرتے ہیں کہ دنیا والوں سنو، اللہ تعالیٰ دنیا میں فلاں بن فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ بس فرمایا کہ جبریل کا اعلان کرنا ہوتا ہے، جنگل کے اندر موجود جانور بھی اس سے محبت کرتے اور پہچانتے ہیں یہ خدا کا ولی ہے۔ دنیا کے اندر موجود ان لوگوں کو چاہے وہ کہیں کے بھی نظریات رکھتے ہوں، ان کے دماغ میں بھی پڑ جاتا ہے کہ یہ خدا کا ولی ہے۔ آپ مجھے بتائیں غوث پاک کا دور اور پھر داتا علی حجویری کا دور، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا دور، حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا دور، چاروں ائمہ اربعہ کا دور اور سارے محدثین اور ائمہ کا دور، کتنا پرانا دور ہے، لیکن آج ہم سب ان کی تعلیمات سے بھی اپنی زندگی کی اصلاح کر رہے ہیں۔ ان کے ذکر سے ہماری روح کو تسکین پہنچتی ہے یا کہ نہیں پہنچتی ہے؟ وجہ کیا ہے کہ من کان للہ وکان اللہ لہ، جو خدا کا ہو جاتا ہے پھر خدا اس کا ہو جاتا ہے۔ جب خدا ان کا ہو جاتا ہے تو پھر وہ منصب ولایت پر فائز ہو جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کے وجود سے کام لیتا ہے، پھر مخلوق خدا کی ہدایت کے لیے رشد و ہدایت کا پروانہ بن جاتے ہیں، رشد و ہدایت کا رہنما اور مقتدا بن جاتے ہیں۔ فرمایا کہ جب تم اللہ سے محبت اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو فاتبعونی، اس کی ایک ہی شرط ہے کہ تم مصطفیٰ کے ہو جاؤ۔ فاتبعون کا آسان ترجمہ میں اس کو خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ مصطفیٰ کے ہو جاؤ۔ کیا مطلب؟ کہ اپنے آپ کو سیرت رسول کا پابند کرو، سنت رسول کا پابند کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان مجید کے اندر مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ کو بیان کرتے ہوئے اور اختیار مصطفیٰ کو بیان کرتے ہوئے میرے رب نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے محبوب کا مقام اور مرتبہ جاننا چاہتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن میں دوسرے مقام پر بیان فرمایا کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، فرمایا رسول اللہ سے محبت پھر اس طرح کرو نا، وہ ہمارے بابا جی کہا کرتے انے وا رسول اللہ نال محبت کرو، سوچو نہیں، عقل دے پیمانے بیچ لا کر اپنی سوچ اور اپنے علم کے تکبر کے سریے کو بیچ میں لا کر رسول اللہ سے محبت نہ کرنا، انے وا رسول اللہ سے محبت کرو۔ فرمایا جب تم رسول اللہ سے محبت کو بلا جو ہے وہ غیر مشروط طور پر رسول اللہ سے سچی محبت کرو گے تو پھر تمہیں جو مرتبہ اور مقام ملے گا وہ کیا ہوگا؟ وہ مقام یہ ہوگا کہ یحببکم اللہ، پھر خدا تم سے محبت کرے گا۔ اور پھر کیا ہوگا؟ رسول اللہ سے محبت، رسول اللہ کی اطاعت، رسول اللہ کی فرما برداری، سنت رسول کی پابندی اور دین مصطفیٰ پر اپنے آپ کو پابند کرنا اور سنت اور اخلاص کے ساتھ زندگی گزارنے کا جو خدا تمہیں صلہ عطا فرمائے گا۔ کیا مطلب کہ فاتبعونی کا معنی آسان انداز میں کہ تسی رسول اللہ دے ہو جاؤ۔ جب تم میرے رسول کے ہو جاؤ گے، یعنی اپنے آپ کو پابند سنت، پابند شریعت اور رسول اللہ کی سیرت کے پابند کر لو گے تو پھر تمہیں جو انعام ملے گا، پہلا انعام کیا ملے گا کہ یحببکم اللہ، خدا تم سے محبت کرے گا۔ دوسرا انعام کیا ملے گا؟ یغفر لکم ذنوبکم، تم کتنے ہی بڑے گناہگار کیوں نہ ہوگے،
تم کتنے ہی بڑے سیاکار کیوں نہ ہوں گے، تم کتنے ہی بڑے کار مذلت کے اندر پھنسے ہوئے کیوں نہ ہوگے، جب تم اپنے آپ کو رسول اللہ کے حوالے کر دو گے، اپنے آپ کو شریعت اور سیرت کا پابند کر لو گے، تمہیں صرف زبان سے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے توبہ کرنی ہوگی، خداوند قدوس رسول اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے صدقے یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس سے بھی بڑا کوئی آسان سودا ہے میرے دوستو؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپشن دیا ہے کہ تمہارے گناہوں کو میں نہیں دیکھوں گا، اپنی رحمت میں تمہیں لپیٹ کر تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، لیکن شرط کیا ہے کہ تمہیں رسول اللہ کا ہونا پڑے گا، تمہیں سچے دل سے رسول اللہ سے محبت کرنی پڑے گی، تمہیں سنت رسول اور سیرت رسول کا اپنے آپ کو پابند کرنا پڑے گا۔ فرمایا جب تم ایسا کر لو گے تو یحببکم اللہ، تمہیں خدا کی محبت کی نصیب ہوگی، یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، واللہ غفور الرحیم، اللہ کی ذات وہ ہے کہ جو بخشنے والا ہے اور نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ اسی کے ساتھ دوسری آیت کے اندر پھر فرمایا قل، اے میرے محبوب، یہ پہلے خوشخبری کیا دی کہ اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو، اللہ کا کرم چاہتے ہو، اللہ کا فضل چاہتے ہو، اللہ کی رحمت چاہتے ہو، خدا کا قرب چاہتے ہو، تو کیا کرو؟ ایک ہی راستہ ہے، وہ راستہ مصطفیٰ کا ہے کہ تم مصطفیٰ کے ہو جاؤ۔ جب ہو جاؤ گے تو تمہیں خدا کی محبت مل جائے گی۔ اسی کی ساتھ دوسری آیت کے اندر پھر فرمایا قل، پہلی آیت میں بھی فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو تو محبوب ان سے کہہ دیجئے کہ فاتبعونی، تمہیں رسول کی اتباع کرنی ہوگی۔ اور اسی کی دوسری آیت نمبر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 32 کے اندر فرمایا کہ قل، اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے، آپ بتا دیجئے، اپنی زبان اطہر سے ان کو، اپنی اس شیریں زبان سے ان کو سمجھا دیجئے، ان کو کہہ دیجئے کیا؟ اطیعوا اللہ والرسول، فرمایا کہ آپ کہیے کہ اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت، فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ بندہ کہے میں بڑا صاحب اقتدار ہوں، میرے پاس بڑا اختیار ہے، تو فرعون سے بڑا طاقتور کوئی نہیں تھا، نمرود سے بڑا طاقتور کوئی نہیں تھا، قارون اور شداد سے بڑا دولت مند کوئی نہیں تھا۔ آج نہ ان کا نام ہے، نہ ان کی دولت ہے، نہ ان کی طاقت ہے، سب کے سب فنا ہو چکے ہیں، لیکن غوث اعظم کا نام آج بھی زندہ ہے یا کہ نہیں ہے؟ کیا کیا غوث اعظم؟ تو کسی ملک کے بادشاہ نہیں تھے، غوث اعظم کے پاس کوئی فوجیں نہیں تھی، غوث اعظم کے پاس کوئی اقتدار نہیں تھا، داتا علی حجویری کے پاس کوئی اقتدار اور اختیار نہیں تھا، لیکن آج ہر ایک کے دل میں ان کا مقام اور نام زندہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ میرے مصطفیٰ نے اصول بتا دیا تھا کہ من کان للہ وکان اللہ لہو، جو خدا کا ہو جاتا ہے پھر خدا اس کا ہو جاتا ہے، اور جو جس کا خدا ہو جائے پھر اسے مصطفیٰ کی اطاعت کرنی پڑے گی، مصطفیٰ کی فرما برداری کرنی پڑے گی، سیرت رسول اور اطاعت رسول کو اپنی زندگی کا جو ہے وہ اپنی زندگی کا مطمع نظر بنانا پڑے گا۔ اور فرمایا کہ قل اطیعوا اللہ والرسول، آپ کہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر بیچ میں کوئی شیطان تمہیں ٹکرا گیا نا، توحید کا جانسا دیکھ کے تمہیں رسول اللہ کی اطاعت سے پھیر رہا ہے، بد عقیدگی کا جانسا دیکھ کے تمہیں رسول اللہ کی اطاعت سے پھیر رہا ہے، اور مختلف قسم کے بہانے اور ہیلے اور طرح طرح کے اجتماعات کر کے اور دل میں بغض مصطفیٰ رکھ کے اور دل کے اندر گستاخی مصطفیٰ رکھ کے کہے کہ میرا بہت بڑے فالوور ہیں لہذا تم مجھے فالو کرو، اور اس کے نتیجے میں تمہیں رسول اللہ کی گستاخی پر جو ہے وہ اس طرف تمہیں لایا جائے اور رسول اللہ کی نافرمانی کی طرف تمہیں لایا جائے، تو اللہ رب العالمین نے ان دونوں آیات کے اندر اصول بیان کر دیا۔ کیا؟ اللہ کی محبت چاہتے ہو تو مصطفیٰ کی اطاعت کرو، پہلی آیت کے اندر، اور دوسری آیت کے اندر وَقُلْ اطیعوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اگر اطاعت کرنا چاہتے ہو، فرما برداری کرنا چاہتے ہو، تو بالکل اسی طرح کرو جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے تمہیں بتایا ہے۔ فرمایا کہ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم اس چیز سے پھر گئے
اور بہت سارے دوستوں کو میں نے پھرتے ہوئے دیکھا ہے. پہلے سب سے بڑے عاشق رسول بنے ہوتے تھے اور آج سب سے بڑے گستاخ بنے پھر رہے ہیں. اللہ فرماتا فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم پھر گئے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے راستے کو چھوڑ دیا، رسول اللہ کی سنت کے راستے کو چھوڑ دیا، رسول اللہ کی فرما برداری کے راستے کو چھوڑ دیا، سیرت رسول کے راستے کو چھوڑ دیا، اور پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ اور اس کے رسول سے وہی پھرے گا جس کے دل دے وچ ایمان نہیں رہے گا. اور ایمان کا معیار کیا بتا دیا؟ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اس وقت تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا کہ جب تک وہ اپنے آپ سے، اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے اور ساری کائنات سے بڑھ کر اپنے آپ کو رسول اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کا پابند نہیں بنائے گا. یہ معیار بتا دیا، یہ اصول بتا دیا. اس لیے میرے دوستو، یہ روئے زمین کے اوپر جتنے اولیاء کاملین ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں فنا ہوتے ہیں. انہوں نے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کا پابند کیا ہوتا ہے. انہوں نے خدا کا ذکر کیا، اللہ نے ان کے ذکر کو عام کر دیا. تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مرتبہ، مقام اور عظمتیں اور رفعتیں ملی ہیں، وہ کیا ملی ہیں کہ ان کی زندگی کا کوئی بھی عمل اطاعت مصطفیٰ سے خالی نہیں تھا، سنت مصطفیٰ سے خالی نہیں تھا. اور اسی بنا پر آپ کو محی الدین کہتے تھے. محی الدین کا معنی ہے دین کو زندہ کرنے والا. اور دین کا زندہ کس طرح کیا جاتا ہے؟ ہم وہ کام کریں جو رسول اللہ نے جس کو کرنے کا حکم دیا، اپنے آپ کو اس کام سے بچا کے رکھیں جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے. اللہ نے اختیارات مصطفیٰ کو بھی بیان کر دیا، مقام مصطفیٰ کو بھی بیان کر دیا، ذکر مصطفیٰ کو بھی بیان کر دیا، خصائل اور فضائل مصطفیٰ کو بھی بیان کر دیا، اور اصول بتا دیا. اصول کیا بتایا؟ فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جس کام کا کرنے کا تمہیں میرے مصطفیٰ حکم دے دیں. پھر عقل کے پیمانے کو بیچ میں نہ لانا. پھر یہ نہ کہنا میں بہت بڑا توحیدی ہوں، پھر یہ نہ کہنا میں بہت بڑا جناب عالم اور فاضل ہوں. فرمایا نہیں، اپنے آپ کو اطاعت کا معنی ہے اپنے آپ کو رسول اللہ کی سنت کا پابند کرنا، اپنے آپ کو رسول اللہ کی محبت میں غرق کرنا. اس کا نام اطاعت اور فرما برداری ہے. اور جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کا ہو جاتا ہے، اللہ کا اصول ہے وَكَانَ اللَّهُ لَهُ، تو پھر خدا اس کا ہو جاتا ہے. جس کا خدا ہو جائے اس کی خدائی ہو جاتی ہے. آپ منظر دیکھ نہیں رہے بغداد شریف میں اس وقت؟ منظر دیکھ نہیں رہے داتا علی حجویری کے مزار پر اس وقت؟ منظر دیکھ نہیں رہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے مزار کے اوپر؟ منظر دیکھ نہیں رہے حضرت خواجہ حسن بصری کے مزار کے اوپر؟ منظر دیکھ نہیں رہے چاروں ائمہ مجتہدین کے مزارات پرانوار کے اوپر؟ منظر دیکھ نہیں رہے تمام محدثین اور ائمہ کے مزارات پرانوار کے اوپر؟ آج بھی مخلوقات ان کو فالو کر رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ انہوں نے اپنے آپ کو دین کا پابند کیا ہے، سنت کا پابند کیا ہے، سیرت کا پابند کیا ہے، محبت رسول اور عشق رسول کا پابند کیا ہے. خدا نے ان کی محبت کو لوگوں کے سینوں میں نقش کر دیا ہے. اب ان کو نہ اشتہار لگانے کی ضرورت ہے. اس دور میں تو اشتہار تھے ہی نہیں، اس دور میں تو میڈیا تھا ہی نہیں. آج سے 1000 سال پہلے کون سا میڈیا تھا؟ لیکن 1000 سال پہلے سرکار غوث اعظم کا دور آج بھی ہمارے سینوں میں اور زبانوں پر ان کا ذکر ہے. اس لیے ہے کہ انہوں نے خدا کے لیے کام کیا. اللہ نے ان کے کام کو بھی زندہ کیا، ان کے نام کو بھی زندہ کیا. اللہ تعالی ہمیں پاکان امت کے مرتبے، عظمت اور رفعت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا